رمضان کے بعد جو سب سے بہتر مہینہ اللہ کے نزدیک ہے وہ یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا۔ ایک اور حدیث ملتی ہے اس ذی الحجہ کے مہینے کے آنے سے پہلے وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ 10 ذی الحجہ کے دن یا ایام قربانی کے دنوں میں وہ قربانی کرے گا، یعنی وہ صاحب حیثیت ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخنوں سے اور اپنے بالوں سے رک جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ناخنوں اور بالوں سے رک جائے۔ یہاں پر کہنے کا مقصد وجوب اور فرض کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بال اور ناخن کاٹنے کو حرام قرار نہیں دیا ہے یا نہ کاٹنے کو فرض اور واجب قرار نہیں دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوا کہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ شریعت نے جس چیز کو جس مرتبے پر رکھا تھا ہم نے یا تو اس کو بڑھا دیا یا تو اس کو گھٹا دیا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ناخن کاٹتا ہوا دکھ جاتا ہے، بال کٹواتا ہوا دکھ جاتا ہے تو اس کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ انہی 10 دنوں میں جو کہ فضیلت والے ہیں، اس میں فجر کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، اس میں اور نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ فرض چھوڑ کر کے ہم برے نہیں ہیں، لیکن دوسرا ناخن کاٹ کر کے اور بال کٹوا کر کے وہ برا ہے ہماری نظر میں۔ تو شریعت نے نمازوں کو فرض قرار دیا تھا، ناخن اور بالوں سے رکنے کے لیے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا۔